کہا جب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اس وقت مدینے والوں کی چیخیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت مدینے والوں کو قابو کرنا مشکل ہو چکا تھا جب بی بی زینب اپنے نانا کے دربار میں گئی، اپنے نانا کے مزار میں گئی، نبی علیہ السلام کے روضے پہ حاضری ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت زینب اللہ کے نبی کے روضے پہ گئی وہاں جا کے بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہوش کے اندر آیا پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، وہی حسین جس کو آپ نے کندھوں پہ سوار کیا، وہی حسین جو نماز میں آپ کے کندھے پہ چڑھ جایا کرتا تھا، وہی حسین جو ممبر رسول پہ آپ کے ساتھ خطبہ دینے کے لیے جب آپ بیٹھتے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا، وہی حسین کہ جس کا آپ یوں لاڈ اور پیار کرتے تھے، آج بغیر کسی قبر کے، بغیر کسی کفن کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے، آج اس کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت حسین کا جو قافلہ بچ چکا تھا یہ واپس مدینے آ رہا ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر شور مچ چکا تھا کہ حضرت حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ سوچئے نا، آپ اندازہ لگائیے مدینے والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ حسین جو اللہ کے نبی کا لاڈلا تھا اس کو شہید کر دیا گیا، ایک ایک فرد کو شہید کیا گیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو سارا کا سارا مدینہ چیخے مار کے رونا شروع ہو گیا۔ تو امام زین العابدین کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ مدینے میں جا کے پھر امام زین العابدین، اللہ نے کیا دل دیا تھا، کیا جگر تھا، کیا اللہ نے دل دیا ہوا تھا۔ جب مدینے کے لوگوں کی چیخیں نکلیں، رونا شروع کر دیا حضرت حسین کو، وہ زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہا مدینے کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد جب ان کے رونا شروع ہوا تو خطبہ دیا، لوگوں ہم اہل بیت ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے تمہارے درمیان امانت کے طور پہ رکھا تھا، لیکن یزید نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، یزید نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ حسین جو اللہ کے نبی کا لاڈلا تھا اس کے سر کو جدا کیا گیا، ایک ایک کو اللہ کے نبی کے ایک ایک لاڈلے کو، اللہ کے نبی کے ایک ایک اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کو ذبح کیا گیا۔ کہا کہ ہم تو تمہارے درمیان امانت تھے، لیکن یزید نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس طور پہ کہ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری گواہی دے سکو کہ یہ وہ اہل بیت جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کہا میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جیسے ہم نے صبر کیا ہے، آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، آپ نے بھی یوں زینب کی طرح صبر کرنا ہے۔ زینب نے تو اپنے بھائی حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے کی نوک پہ دیکھا ہے، زینب نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کربلا کا میدان دیکھا ہے، بھتیجے بھانجے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں، سارا کربلا کا منظر زینب کے سامنے تھا۔ لیکن مدینے میں داخل ہوتے زینب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکل رہا، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ یاد آ رہا ہے حضرت حسین کا بچپن، یاد آ رہا ہے حضرت حسین کا یوں مدینے کی گلیوں میں گزرنا۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کی عجیب حالت تھی، ایسی حالت تھی بی بی زینب کی کہ آنکھوں میں صرف آنسو تھے، زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکال سکی۔ وہ بی بی زینب جا وہاں للکار کے یزید کے دربار میں خطبہ دینے والی، اتنے بہادر، لیکن جب مدینے میں داخل ہوئی، خاص طور پہ جب مسجد نبوی کے اندر یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، البدایہ والنہایہ والا نقل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ حضرت حسین کا باقی قافلہ 20 سے 40 کے افراد تھے، مختلف روایتیں ہیں یہ کتنے لوگ تھے، کہا جب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اس وقت مدینے والوں کی چیخیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت مدینے والوں کو قابو کرنا مشکل ہو چکا تھا جب بی بی زینب اپنے نانا کے دربار میں گئی، اپنے نانا کے مزار میں گئی، نبی علیہ السلام کے روضے پہ حاضری ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت زینب اللہ کے نبی کے روضے پہ گئی وہاں جا کے بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہوش کے اندر آیا پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، وہی حسین جس کو آپ نے کندھوں پہ سوار کیا، وہی حسین جو نماز میں آپ کے کندھے پہ چڑھ جایا کرتا تھا، وہی حسین جو ممبر رسول پہ آپ کے ساتھ خطبہ دینے کے لیے جب آپ بیٹھتے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا، وہی حسین کہ جس کا آپ یوں لاڈ اور پیار کرتے تھے، آج بغیر کسی قبر کے، بغیر کسی کفن کے کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پڑا ہوا ہے، آج اس کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کہا حضرت زینب کے یہ جملے تھے جو مدینے والوں کے دلوں کو چیر رہے تھے،
عجیب منظر تھا کہ جب حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے روزے پہ جا کے یزید کی شکایت کی، آپ سوچئے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سینے پہ جا کے اس وقت کیا گزرا ہوگی۔ جب حضرت زینب نے بتایا ہوگا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کے نبی آتے ہیں نا، حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھی تھی کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کا دن ہے، 61 ہجری ہے، کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون ہے، جسم گرد و غبار ہے، کہا داڑھی میں گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ خیریت ہے، یہ حالت کیسی ہو چکی ہے؟ کہا اپنے نواسے کا خون جمع کر کے لا رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اللہ کے سامنے اس خون کو پیش کروں گا۔ آپ سوچئے جب حضرت زینب نبی علیہ السلام کے روزے پہ گئی ہوں گی اور جا کے بتایا ہوگا کہ حسین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، حسین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میرے اور آپ کے لیے کربلا سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہزاروں کے مقابلے میں 72 شہید ہو کے جا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، کہا ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا، جھکنا نہیں ہے۔ بچوں کو سناتے رہو قصہ حسین کا، اپنی اولاد کو حسین کا قصہ سناؤ، ان کو بتاؤ کہ ڈٹنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، ظالم سے تو کیسے کرنا ہے۔ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، وہ جو نہ مٹ سکا وہ حسین تھا۔ صرف رونا دھونا نہیں 10 محرم کو کہ رو دھو کے بعد ختم کر دے، نہیں، ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، بننا ہے تو حسین کا کردار لے کے آنا ہے۔ آج سارے کے سارے بازار میں جاتے ہیں تو یزید بنتے ہیں، مسجد میں پہلی صف میں آتے ہیں بایزید بنے ہوتے ہیں، مسجد میں بایزید بستامی جیسے بنتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں یزید کا کردار ادا کرتے ہیں، گھر کے اندر یزید کا کردار ہوتا ہے، بیوی بچوں سے غصے سے پیش آتے ہیں، باہر لوگوں کے سامنے بایزید بنے ہوتے ہیں، بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں، مسجد میں بایزید ہوتے ہیں، بازار میں یزید بنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پیغام دیا کہ کردار اپنانا ہے تو حضرت حسین کا اپنانا ہے، صرف عبادات سے کام نہیں بنے گا بلکہ سیرت اور کردار بھی اپنانا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے شمر بن ذوالجوشن جس کی نگرانی میں حضرت حسین کے سر کو کاٹا گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج پہ حج کیا کرتا تھا، اتنا نیک سمجھا جاتا تھا، حج پہ حج تھا لیکن تھا ظالم۔ یزید کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، کوئی معمولی نہیں تھا لیکن کردار نہیں تھا۔ ہمیں سبق دیا کہ عبادت کے ساتھ کردار کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ فاسق کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں کرنی۔ ووٹ کے دن آئیں گے، کھڑے ہوں گے، آپ نے کردار دیکھنا ہے کہ کس کا کردار اچھا ہے، کردار جس کا بھی اچھا ہوگا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ تیسرا پیغام دیا حق کی حمایت میں سب کچھ قربان دے، جہاں حق ہے اس کی طرف جھک جائیں، سب کچھ قربان کرنا آ جائے، اولاد قربان کرنا آ جائے، قبیلے قربان کرنا ہے، سب کچھ قربان کر دیں۔ چوتھا پیغام دیا کہ اللہ کی رضا کو مقصود بنانا ہے، اس کے لیے چاہے جتنا کچھ ہو۔ حضرت حسین پانی بند کیا، سب کچھ اللہ کی رضا مقصود تھے، کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہمیں پیغام دیا حضرت حسین کی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، جیسے وہ حق بات کہنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے بچ جاتے نا، نہیں، کہا ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا تو ظالم ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ہمیں سبق ملا کہ ظہر کی نماز ہے، جمعے کا دن ہے، 10 محرم میں، حضرت حسین سجدے کی حالت میں ہیں، ان ظالموں نے آپ کے سر کو کاٹا ہے۔ پیغام دیا کربلا کے میدان میں ایک نماز بھی نہ چھوٹے، کہا آنے والی امت کو پیغام دیا کہ نماز کو نہ چھوڑنا۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہو، کتنے ایسے ہیں جو نماز کے اہتمام نہیں کرتے، پتہ نہیں ہے فجر کی نماز کتنے یہاں موجود ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کتنے فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ اور شکوے حالات کیا ہے کہ ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، حالانکہ نماز پڑھنے پہ سارے فضائل ہیں۔ ہمیں یہ سبق ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ ایک پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، استقامت، مصیبت پہ صبر اختیار کرنا ہے، جتنے حالات آ جائیں اس پہ صبر کرنا ہے۔